جی آپ دونوں میں سے کوئی بتائے کہ کیا شریعت میں کوئی چیز مکروہ ہوتی ہے یا سب اپنی اپنی پسند کا معاملہ ہے؟ ابھی میں نے اذان کے معاملے میں مکروہ کا لفظ بولا. آپ کو ایک میں تازہ زندہ مثال دیتا ہوں ایک حدیث کی روشنی میں، جو حدیث صحیح ہے، بلوغ المرام میں علامہ ابن حجر العسقلانی اس کو لے کر آئیں، مشہور ہے امت میں. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ حلال کام ہے طلاق. یہ آپ پتہ چل گیا نا، حلال کام ہے مگر ناپسندیدہ، اسی کو کہتے ہیں مکروہ، ناپسندیدہ. اس کو بہت سارے علماء نے اس کو ایک جائز مگر ناپسندیدہ عمل جانا ہے. مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ. لیکن لفظ مکروہ جو ہے نا، قرآن کے اندر جس کو اللہ نے لفظ مکروہ بولا ہے، وہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ مکروہ کو کوئی لائٹ نہ لے. قرآن میں جس کو اللہ نے مکروہ بولا نا، اللہ اکبر، یہ تو سمجھے کہ اس پہ آپ دنگ رہ جائیں گے. میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں. سورہ آیت کا نمبر ہے نا، اصل مجھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے قرآن پاک حفظ ہے، مگر نا آیات کے نمبر نہیں مجھے زبانی یاد ہوتے. ذاکر نائک صاحب کو ہیں ویسے یاد، تو وہ تو آپ حافظوں کو بھی بیٹ کر گئے. میں سورۃ الاسراء جز ہے 15، قرآن کی سورت کا نمبر ہے 17. اس میں ہماری 10 commandments اینڈ مور، یہ 10 commandments نہیں ہے، یہ 10 اینڈ پلس 10 ہے. اگر آپ نے ایگزیکٹلی بائبل کی 10 commandments کو کمپیئر کرنا ہے نا، تو آپ آخر حصہ سورہ انعام کا وہاں جائیں، وہاں ایگزیکٹ 10 ہے. if you want to compare 10 with 10، اس کو لوگ 10 commandments کہتے ہیں. یہ نہیں ہے ہماری 10 commandments، یہ اس سے بہت زیادہ ہیں. اس میں یہ جناب آیت شروع ہوتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. 23 نمبر آیت سے بات شروع ہوگی. سارے جو بڑے بڑے حرام ہیں نا، آپ جانتے ہی ہیں، اس میں فضول خرچی، قتل، بخل، زنا، یتیم کا مال کھانا، یہ سارے کے سارے جو ہے نا حرام. ان سب کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہا ہے؟ آیا نمبر 38. کہاں سے شروع ہوا تھا؟ 23 سے غالباً میں نے بولا، 38 پہ ختم ہوتا ہے. سورہ اسراء آیا نمبر 38. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، یہ سب کی سب باتیں بری ہیں اور ان سے تیرا رب بیزار ہے، یہ اس کو سخت ناپسند ہے. مکروہ. اب اس سے پتہ چلا کہ قرآن میں جب اللہ کسی چیز کو مکروہ کہتا ہے نا، وہ حرام ہی سمجھیں. یہ تو آپ دعائیں دیں آپ کے فقہائے اسلام کو، جنہوں نے محدثین کو، جنہوں نے حرام اور مکروہ دو ٹرمز ڈیوائز کی، کہ حدیث میں جس چیز کو ہم مکروہ کہیں گے وہ ایسی ناپسندیدہ چیز ہے جس کو شاید کسی وقت وہ حرام زمرے میں چلی جائے. بعض طریقے ہیں جیسے طلاق کے، وہ حرام ہو جائے گا بالکل. تو ہر مکروہ سے حرام بتدریج بڑھتا ہے. مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مکروہ کو ایکویٹ کر دیا حرام سے، اس لیے مکروہ کو لائٹ نہ لیا کریں. مکروہ کا مطلب یہ نہیں کہ مزے سے چھٹی مل گئی ہے مکروہ ہے جی، خیر ہے. جو قرآن کا ڈیفائنڈ مکروہ ہے نا، جس کو اللہ نے قرآن میں مکروہ کہا ہے، وہ تو حرام ہی سمجھیں. مکروہ اور حرام قرآن کا برابر ہے. آپ کے سامنے میں نے ثبوت رکھا ہے، دلیل رکھی ہے قرآن پاک سے. سورہ اسراء آیا نمبر وہاں سے شروع ہوتی بات 23 سے 38 تک، یہ آپ کے سامنے. تو لیکن جو فقہ کی لینگویج میں مکروہ بولا جاتا ہے، وہ بولا جاتا ہے وہ چیزیں جن کو حرام کا لفظ قرآن و سنت میں صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ نہیں آیا، ان کو ناپسند کیا گیا. تو یہ ہے معاملہ. واللہ